آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار، نے کہا اے نار، اے آگ، کونی بردن، ہو جا ٹھنڈی. اب اس میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ آگ علیہ السلام کو کب کبھی تاری ہو گئی. آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، صرف ٹھنڈی نہ ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. ایسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ کے اندر پالا، زندہ رکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے اس تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے نخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور ان کے گلے کے اوپر چھری رکھی اور چھری چلائی. تو وہ چھری بھی ناکام ہو گئی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکی. کیوں؟ کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معجزات دکھائے لوگوں کے لیے اور اپنے نبی کی صداقت کو لوگوں کے سامنے روشن کرنے کے لیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے عطا فرمائے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ تو یہی قرآن پاک ہے. ایک ایسا معجزہ ہے، یہ زندہ جاوید معجزہ ہے کہ ایسا معجزہ کسی بھی نبی کو نہیں ملا. اب یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابیں آسمان سے اتری شریعت بن کر، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. اب اس وقت دنیا کے اندر حقیقی اور اصلی تورات آپ کو نہیں ملے گی، انجیل آپ کو نہیں ملے گی، زبور آپ کو نہیں ملے گی. کوئی بھی شخص آج گارنٹی کے ساتھ، کوئی بھی یہودی آج گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی تورات ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا تھا. اور کوئی بھی عیسائی دعوے سے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی انجیل ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی. لیکن یہ قرآن پاک، یہ حضور علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ایسا نازل فرمایا کہ اس امت کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آج ڈنکے کی زور پر بلا جھجک بغیر کسی خوف کے کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جو آج سے 1350 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا گیا تھا. یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے اللہ رب العزت کا اور حضور علیہ السلام کا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن پاک کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور حفاظت کر لی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی کہ 1350 سال میں بھی اس کا ایک حرف بھی، ایک ٹکڑا بھی کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکا ہے۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس طرح ایک اور معجزہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ ایک ایسا معجزہ ہے، وہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا بعبدہ، رات کے وقت سیر کرایا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے اندھیری میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ حضور علیہ السلام مدینے میں مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اٹھ جا، اب میں تمہیں لے جاتا ہوں، آسمانوں کی سیر کراتا ہوں، تمہیں یہاں کا آسمان دکھاتا ہوں، اپنے معجزے دکھاتا ہوں، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، جنت جہنم کا سیر کراتا ہوں، اٹھ جا، کھڑے ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آگے حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے، مکے سے لے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، وہاں سے چلتے ہیں، براق کے اوپر سواری ہوتی ہے، آپ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام نکلتے ہیں، سیدھے پہنچتے ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں۔ اس کے لیے فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی ایسی ہے کہ گھیر رکھی ہے، ڈھانپ رکھی ہے، حولہ، اس کے ارد گرد کو، ہمارے برکتوں نے، بارکنا، ہماری برکت نے اس کو ڈھانپ رکھی ہے، اس کو گھیر رکھی ہے، لنریہ، تاکہ اللہ رب العزت دکھلا سکے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لنریہ، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھا سکے، انہو هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ رب العزت سننے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو، آپ علیہ السلام کے باتوں کو سنتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ جو بھی باتیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہو هو السمیع، میں سمیع ہوں، میں سننے والا ہوں، میں مکے والوں کی، میں ان بدبختوں کی باتوں کو بھی سنتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ بصیر، اور میں بصیر ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ یہ مکے والے، یہ مشرکین، یہ کفار آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اے نبی پریشان نہیں ہو جائے، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، آ جاؤ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمانوں پہ لے جاتا ہوں، اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، اپنے جنت کو دکھاتا ہوں، اپنے دوزخ کو دکھاتا ہوں، لوح محفوظ کو دکھاتا ہوں، قلم
کو دکھاتا ہوں، اپنی کرسی کو دکھاتا ہوں، تمہیں وہاں لے جاتا ہوں جہاں آج تک کوئی بھی نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کا وقت ہے، یہاں سے نکلے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ 40 سال یا اتنا لمبا ان کا مسافت ہے۔ آج آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی دور ہے مسجد حرام یہ مکہ میں، اور فلسطین میں مسجد اقصیٰ اتنی دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خلق کے عادت واقعات کو فرمائے تاکہ حضور علیہ السلام کی جو نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل آپ کے لیے بن جائے۔ اب رات کا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے، یہاں سے جا رہے مسجد اقصیٰ سے اور فلسطین میں پہنچ رہے، مکے سے مسجد حرام سے جا رہے اور فلسطین میں پہنچ رہے۔ اب وہاں پہ گئے، حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں جا کے 2 رکعت نفل تحیت المسجد ادا کی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام آسمان میں چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے مختلف انبیاء کرام سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اسی طرح 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں سے اوپر لے گئے۔ وہاں پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوح محفوظ قلم کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے قلم کی جو لوح محفوظ کے اندر جو قلم سے لکھائی جا رہی تھی اس کی آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے سنا۔ آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی، کرسی کو دیکھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر واپس آئے۔ واپسی میں ہر آسمان پر جس نبی کو جو بھی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا تھا اس آسمان پہ گئے، وہاں سے وہ نبی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے اور واپس نیچے مسجد الاقصیٰ میں، فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہ آئے، اور وہاں پہ آ کر حضور علیہ السلام نے ان تمام کے تمام انبیاء کو اپنی اقتداء میں نماز پڑھائی۔ حضور علیہ السلام نے امامت کرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے انبیاء، ان سب انبیاء کے سامنے حضور علیہ السلام کے مرتبے کو ظاہر فرمایا کہ یہ اے نبی آپ خاتم الانبیاء نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے، سارے کے سارے نبی آپ کے مقتدی ہے، سارے کے سارے نبی اب آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے سب انبیاء کو نماز پڑھائی۔ وہاں سے واپس اسی رات کے اندر مسجد حرام میں مکہ میں آ گئے۔ اب اسی رات کا وقت ہے، رات ختم نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پورا سفر حضور علیہ السلام کے بارے میں کرایا۔ جب حضور علیہ السلام آئے، مکے میں آئے، مکے میں آنے کے بعد جب حضور علیہ السلام نے جب یہ واقعہ ذکر کیا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس واقعے کو ذکر نہ کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی آپ کی تقسیم کرتے ہیں، یہ اور بھی آپ کی تقسیم کرنے لگیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو ظاہر کرنا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا، لوگوں نے تقسیم بھی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کفار میں سے ہی، انہی دشمنوں میں سے ہی معراج کے اس واقعے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق بھی کرائی۔ جب ہرقل کا دربار تھا، وہاں کے ابتدائی اس وقت کے دور تھے، یہاں پہ جب مسلمان وہاں پہ جا رہے تھے
ان کو دعوت دینے کے لیے دعوت دی، تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے مکے کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے ان سے تفسیر کی، پوچھی کہ ایک نبی آیا ہے مکے میں، وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت مکے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے مخالفین میں شامل ہوتے تھے۔ تو جب ہرقل نے ان سے پوچھا کہ جو نبی آیا ہے مکے کے اندر اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ان کو کوئی ایسی بات کہوں جس سے حضور علیہ السلام کی تکذیب ہو جائے، لیکن پھر مجھے ڈر لگا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو جھوٹ ہو تو میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، کہ حالانکہ سردار تھے اپنے علاقے کے، جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر سوچا کہ حضور علیہ السلام یہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، یہ بتاتا ہوں، جب یہ بتاؤں گا تو وہ ہرقل بادشاہ خود سمجھے گا کہ یہ تو جھوٹا واقعہ ہے۔ کہ جب ابو سفیان نے ان کے سامنے واقعے کو ذکر کیا تو اس وقت اس بادشاہ کے دربار میں ایک پادری تھا، اس نے اس کے قریب سے کہا ہاں ہاں میں اس رات کو جانتا ہوں، میں نے دیکھی ہے وہ رات۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا، وہ بھی حیران ہو گیا، تم نے اس کو رات کو کیسے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ پادری نے میری جب اکثر عادت ہے میں رات کو دیر تک جا کے چکر لگاتا تھا کہ جب مسجد اقصی خالی ہوتی تو میں اس کے سارے دروازے میں بند کرتا، بند کر کے پھر جا کے میں سوتا تھا۔ اس رات بھی ایسا ہوا، سارے دروازے میں نے بند کر لیے، لیکن ایک دروازہ ایسا تھا کہ میں نے کوشش کی لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے ماماروں کو بلایا تو انہوں نے بھی کافی زور لگایا اور کہا کہ اس کا جو اوپر سے جو پتھر ہے وہ نیچے دب گیا ہے، دروازے کو اس نے پھنسا دیا، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی حل صبح ہی نکال لیں گے۔ صبح پھر مجھے یاد آ گیا، میں جا کے اس دروازے پہ گیا تو دروازہ ٹھیک تھا، اپنے جگہ میں تھا۔ اس کے دروازے کے باہر ایک پتھر تھا، وہاں پہ میں نے ایسا اندازہ لگا کہ یہاں پہ کسی جانور کو باندھا گیا ہو۔ تو مجھے خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مسجد اقصی میں اپنے کسی نبی کو بھیجا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس رات کی اور معراج کی تصدیق کی اس شخص نے۔ کہا کہ آج اللہ کے کسی نبی یہاں پہ کوئی نبی آیا ہوگا، وہ جو وہاں پہ مسجد اقصی میں آ کے وہاں پہ جا رہا تھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے دروازے کو کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ فرمایا ہے۔ اس نبی کی ہم امت ہے، جتنا بھی ہم اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو کم ہے۔ ہم اب جیسے حضور علیہ السلام نے ہمارے ساتھ محبت کی، ہمیں اپنے ہر دعاؤں میں، ہر اس میں ہمیں یاد رکھا، اسی طرح ہمارا بھی حق ہے کہ آج ہم بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھیں، اپنی اس خوش قسمتی کا اظہار کریں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں، سچی محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگیوں کے اندر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طریقوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے زندگی میں کے اندر لائے۔ جس طرح حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس طرح زندگی گزار کے چلے گئے، ہم اس کو اپنے زندگیوں کے اندر لائے۔ اللہ کے دین کے لیے حضور علیہ السلام نے جتنی محنت کی تھی، آج یہ دین میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے، بڑی تکلیفوں کے بعد سے ہمیں پہ پہنچا ہے، بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے، اس کی ہم قدر کریں، خود بھی اچھے راستے پہ چلے، دوسروں کو بھی اچھے راستے کی طرف ہم بلائے، خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہم
لیا ہے، خود بھی گناہوں سے بچے، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے، خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، خود بھی اپنے مسجد میں آ کر نماز پڑھے، مسجدوں کو آباد کرے۔ جس طرح آج ہم یہاں پہ جمعے کی نماز کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں، اتنے زیادہ مجمع ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، اسی طرح کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے 5 وقت کی نمازوں میں بھی اسی طرح ہی آبادی ہوتی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے، کتنے حضور علیہ السلام کا دل خوش ہوتا کہ سارے کے سارے امت نماز پڑھنے والی ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پہ باہر ملک میں گیا تھا، وہاں پہ گیا تو وہاں اس علاقے کا ایک پادری، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاکستان کے اندر یا مسلمانوں کے اندر صبح کی نماز میں نمازیں کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا حیران ہو گیا، میں نے کہا اس سے پوچھا اس سے آپ کو کیا کہنے نے بتاؤ، زور لگایا اور پھر پوچھا کیا صبح کی نماز اور جمعے کی نماز کی نمازی آپس میں برابر ہے؟ کہا نہیں، پھر ابھی ہماری حکومت ابھی چلے گی کافی دیر، پر اس یہودی نے کہا کہ جب صبح کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نمازی آپس میں جب برابر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح دیں گے، پھر کفر کو مغلوب ہونے کا وقت شروع ہوگا، وہاں سے اسلام کی اونچائی شروع ہوگی اور کفر کی وہاں سے تنزلی وہاں پہ شروع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تھوڑے سے دن رہتے ہیں، 1 مہینہ ہے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرے کہ ہم اب رمضان کے لیے تیار ہو، اس رمضان کے لیے کہ اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اپنے اوقات کو ہم کیا کریں قیمتی بنائے، ابھی سے یہ ٹائم ٹیبل بنائے، نظام الاوقات بنائے کہ اس رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، ابھی سے اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر کے ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے لیے تیار ہو جائے، رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔